اللہم ارزقنی حبک وحب من ينفعنی حبہ عندک اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوة لی فیما تحب اللہم ما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب اللہم اے اللہ ارزقنی عطا کر مجھ کو حبکا اپنی محبت وحبا اور محبت من اس شخص کی جو ینفعنی نفع دے مجھ کو حبہ اس کی محبت عندکا تیرے پاس تیرے نزدیک اللہم اے اللہ ما رزقتنی جو تو نے عطا کی مجھ کو مما احب اس میں سے جس سے میں محبت کرتا ہوں فاجعلہ تو بنا دے اس کو قوتاً قوت لی میرے لیے فیما ان کاموں میں جو تحب تو پسند کرتا ہے اللہم اے اللہ ما زویت عنی جو تو نے لے لی مجھ سے مما احب اس میں سے جس سے میں محبت کرتا تھا یعنی جس چیز کی محبت تو نے میرے دل سے نکال لی فاجعلہ تو بنا دے اس کو فراغا لی فراغت کا سبب میرے لیے فیما تحب ان کاموں کے لیے جس سے تو محبت کرتا ہے. ذرا سا سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے لیکن بہت خوبصورت دعا. جتنی سمجھنے میں ذرا مشکل ہے اتنی ہی ڈیپ اس کی میننگ ہے اور بہت ہی کارآمد دعا ہے. پہلے تو دعا مانگے گی کہ اللہ اپنی محبت دے دے جو پیچھے بھی ایک دفعہ آپ نے مانگی. پھر اس شخص کی محبت دے دے جس کی محبت مجھے تیرے نزدیک فائدہ دے یا تیرے نزدیک ہونے میں مدد دے. یعنی مجھے ایسے انسان کی محبت چاہیے جس کی محبت مجھے تیرے اور قریب کر دے. یہی اصل فائدہ ہے نا, کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. یہ ایمان کی پہچان ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو. پھر ان انسانوں کی محبت ہو جو اس محبت میں مددگار ہوں, نہ کہ اس کو کم کرنے کا سبب بنے. کہ آپ کے دل میں خدا کی محبت اور آپ ایسی کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں جس سے اس محبت میں کمی آ رہی, تو یہ خسارہ ہے نا. ایسے لوگوں کی کمپنی نصیب ہو, صحبت نصیب ہو, دوستی نصیب ہو کہ جن کے پاس بیٹھ کر اللہ کی محبت اور بڑھ جائے یا ان چیزوں کی محبت بڑھ جائے جو اللہ کی محبت کے قریب کرنے والی. پھر فرمایا اللہم ما رزقتنی مما احب, اللہ جس چیز کی محبت تو نے میرے دل میں ڈالی ہے, کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز سے محبت رکھتا ہے. مثلا کوئی اپنی اولاد سے رکھتا ہے, تو یا اللہ مثال کے طور پر یا اللہ یہ جو میرے بچوں کی محبت تو نے میرے دل میں ڈالی ہے اس کو ذریعہ بنا دے. کس چیز کا؟ فاجعلہ قوۃ لی, میرے لیے قوت بنا دے. یعنی یہ محبت میرے لیے ایک قوت بن جائے, ان کی محبت مجھے ایک انرجی دے. کیونکہ جس سے انسان محبت کرتا نا اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اس سے ملاقات کر کے خوش ہوتا ہے, اس کے پاس بیٹھ کے خوش ہوتا ہے, اور خوشی انسان کو ایک قسم کی انرجی دیتی. اب وہ انرجی جو مجھے مل رہی ہے اس انرجی کو میں تیری محبت کے قریب ہونے میں استعمال کروں, اس سے میں اور زیادہ تیرے قریب ہو سکوں. یعنی جس انسان کی یا جس چیز کی, مثلا مال کی محبت ہے کسی کے دل میں, اب یہ جو مال کی محبت تو نے دی تو اس محبت کو سبب بنا دے. کس چیز کا؟ ان کاموں کے کرنے کا جن سے تو محبت کرتا ہے. ٹھیک, یعنی جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اور جس سے میں محبت رکھتا ہوں, یا جس چیز کی محبت تو نے مجھے دے دی ہے, میرے دل میں ڈال دی ہے, اب وہ تو نے ڈال دی یا وہ تو آ گئی, اب انسان لے کے کھڑا ہے اس کو بیچ میں. اب یہ اس کے لیے نعمت بھی ہے اور بڑی سخت آزمائش بھی ہے. محبت نعمت بھی ہے اور شدید آزمائش بھی ہے. نعمت کس شکل میں ہے؟ وہ
جب وہ اللہ کے قریب کرنے میں مدد دے. دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے محبت تھی نا، تو کتنی تیزی سے عمل کرتے تھے ہر نیک کام پر، اور کتنی بڑی بڑی قربانی دے جاتے تھے، کیونکہ محبت قربانیوں کو آسان کر دیتی ہے. پھر قربانی کرنا کوئی مشکل نہیں لگتا، کچھ بھی دے ڈالنا کچھ مشکل نہیں لگتا. لیکن جہاں محبت نہ ہو وہاں ایک پھوٹی کوڑی بھی دینا مشکل ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ اب دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ، جو تو نے مجھے دیا ہے جس سے میں محبت بھی رکھتا ہوں، تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے قوت کا ذریعہ بنا دے جس سے تو محبت رکھتا ہے. یعنی اس محبت کے ذریعے میں وہ کام کر سکوں، یہ محبت میرے لیے ان کاموں کا سبب بن جائے جن سے تیری محبت مل جائے. محبت نعمت بھی ہے. کب؟ جب وہ اللہ کے قریب کرے اور اللہ کے لیے قربانیوں کو آسان کر دے. اور محبت آزمائش ہے، مصیبت ہے جب اللہ سے دور کرے اور وہ کام نہ کرنے دے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. مثلاً کسی انسان کی محبت آپ کو نماز پڑھنے سے روک دے، کہ آپ کو اس سے اتنی محبت ہے کہ آپ باتیں کیے چلے جا رہے ہیں اور نماز قضا پہ قضا ہو رہی، تب یہ محبت کیا ہو گئی؟ آزمائش ہو گئی نا. خواہشات کی محبت، ایسی خواہشات میں انسان پڑ جائے ان کی فلفلمنٹ کے لیے کہ انسان کے پاس کوئی اور اچھا کام کرنے کا وقت ہی نہ بچے. اچھا، پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، محبت نکال لیتا ہے. یاد رکھیں وہی محبت ڈالتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ وہ سارا خرچ کر دیں جو زمین میں ہے، آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے. جیسے صحابہ کرام، آپ محبت ڈال ہی نہیں سکتے تھے، مال سے تھوڑی آتی. ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے یہ محبت ڈالی. تو محبت اصل میں اللہ ہی ڈالتا ہے، اور وہ ڈالتا بھی ہے، وہ لے بھی لیتا ہے. اب اس نے لے لی. جب محبت دل سے نکلتی ہے نا تو دل خالی ہو جاتا ہے. جب کوئی چیز کہیں سے نکال لی جائے تو خالی ہو جاتا ہے نا، فارغ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر فرمایا، دعا کی گئی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے لے لیا جس سے میں محبت کرتا تھا، یعنی میری محبوب چیز جو تو نے مجھ سے لے لی یا مجھ سے نکال لی یا دور کر دی، اور دل جو خالی ہو گیا، اب تو کیا کر، فجعلہ، بنا دے اس کو، فراغن لی، فراغت کا سبب، فی ما تحب، ان کاموں کے لیے جن سے تو محبت کرتا ہے. یعنی اس خالی دل میں اب ان کاموں کی محبت ڈال دے. یعنی اگر کوئی کباڑا نکال دیا ہے، ردی نکل گئی ہے، تو عمدہ چیز ڈال دے، ان کاموں کی محبت دے دے جن سے تو محبت کرتا ہے. یہ ہم سب پہ فٹ آتی. اب ہم سب کو قرآن سے محبت ہو گئی نا، تو وہ جو ایک دن اسائنمنٹ کروائی تھی نا کہ کیا چھوٹا، وہ ماں زویتا انی ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ نے لے لیا، چھڑا دیا ہم سے. ایک اسائنمنٹ کر چکے نا آپ پیچھے کہ قرآن کے لیے کیا کیا چھوڑا. وہ یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی تھی، وہ بھی ایک شوق تھا، ان سے بھی ایک محبت تھی، ان سے بھی ایک کمٹمنٹ تھی، ان کے ساتھ بھی ایک وابستگی تھی. لیکن اب وہ ختم ہو گئی یا کم ہو گئی یا ان امپورٹنٹ ہو گئی. تو اب ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس کی جگہ ایسی چیز دے دے، ایسا کام دے دے کہ جس سے میں تیری محبت کے اور قریب ہو جاؤں. جو شخص یہ دعا مانگتا رہے اس کے لیے محبت میں بھی فائدہ ہے، ورنہ محبت صرف غم دیتی. جی، صرف ایک ہی محبت خوشی دیتی ہے اور وہ اللہ کی محبت ہے، باقی ساری محبتیں غم دیتی. انسان سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنے آپ سے. تو جب آپ دعا مانگے نا کہ اللہ جس چیز کی تو نے مجھے محبت دی ہے تو اس کو کھپا دے اس چیز میں کہ جس سے تیری محبت مل جائے، تو پھر کیا دعا ہوگی کہ اللہ ہمیں ان کاموں میں لگا دے، ہماری زندگی، ہماری قوتیں، ہمارے مصرف، ہماری ہر چیز. اگر آپ کو اپنی ذہانت پہ، اپنے قابلیت پہ، اپنی کسی بھی چیز پہ بہت ناز ہے، مان ہے، تکبر ہے کہ میرے پاس یہ بہت ہے، کوئی صلاحیت لکھنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، کچھ کرنے کی، تو یہ دعا ہے دراصل کہ یا اللہ، انسان کو اپنے کسی نہ کسی ٹیلنٹ سے بڑی محبت ہوتی ہے نا کہ میں اچھا لکھ سکتا ہوں، پینٹ کر سکتا ہوں، کچھ کر سکتا ہوں.
تو دعا ہے کہ اللہ پھر اس ساری میری قوت صلاحیت کو اس کام میں لگا دے، مجھ سے وہ لے لے اس کے نتیجے میں جو تجھے پسند آ جائے. میں لکھوں تو وہ لکھوں جو تیری نگاہ میں جج جائے. کیونکہ انسان جب لکھتا ہے نا، مثلاً اب کوئی لکھنے والا ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، لیکن مثلاً انسان جب لکھتا ہے نا تو اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بہت سارے لوگ اپریشیٹ کریں. مثلاً کوئی پوئٹ ہے یا کوئی آرٹسٹ ہے یا کوئی کھلاڑی ہے یا کوئی بھی، تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ اس کی یہ صلاحیت کا لوہا مانا جائے اور بہت سارے لوگ اس کو پڑھ لیں اور یہ ماسٹر پیس ہو لٹریچر کا. پھر جب نہیں ہوتا تو انسان مایوس ہوتا ہے، لو میں نے لکھا کسی نے کچھ کہا ہی نہیں، کہ اپریشیٹ ہی نہیں کیا، کوئی صلہ ہی نہیں ملا. تو یہ سب چیزیں مایوسی دیتی ہیں انسان کو، غم لگا دیتی، محنت بھی آتی ہے اور غم بھی آتا ہے ساتھ. لیکن جب انسان یہ دعا مانگتا ہے نا کہ مجھے جس بھی چیز سے محبت ہے یا اللہ اس کو استعمال کر لے اپنی محبت کے لیے، کہ اس سے مجھے تیری محبت مل جائے. اور اسی طرح یہ جو میں نے دوسرے حصے کی تفسیر کی، اس میں ایک اور پہلو بھی آتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن وہ چیزیں اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے ہم سے، وہ دیتا ہی نہیں. کوئی انسان ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی چیز ہے، وہ چھن جاتی ہے ہم سے. ہماری محبت نہیں جاتی لیکن وہ چیز چھن گئی. اب تو اس پر بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر ایسی مایوسی یا غم یا دکھ یا پریشانی یا وہ کیفیت نہ آئے کہ جس کی وجہ سے میں تیری محبت سے قریب ہو جاؤں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے نا کہ دیکھو اتنا کچھ اور دیا ہے، اس کی قدر ہی نہیں ہے، جو چھن گیا اس پہ رو رہے اور پھر کچھ کر نہیں پاتے. تو دونوں صورتوں میں کچھ ملے تو اللہ اس کو بھی تیری راہ میں لگا دوں، کچھ چھنے تو سمجھو کہ فارغ ہو گیا. اس میں مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے نا، وہ دنیا کے امیر ترین انسان تھے. آزمائش آ گئی ان پر. اچھا، اس اتنی عمارت میں ان کے اندر عبادت کی بہت لذت تھی. وہ اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے، اپنی عیش و آرام چھوڑ کے عبادت کرتے تھے. پھر کیا ہوا، بیمار ہو گئے. اتنی سخت آزمائش آئی کہ سارا مال، اولاد، صحت، بیوی، گھر، ہر چیز چھن گیا. تو ایک دن اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے، کہنے لگے یا اللہ، جب تو نے سب کچھ دیا تھا تو بھی میں تجھے نہیں بھولا تھا، لیکن میرے اور تیرے درمیان وہ سب چیزیں حائل تھیں. اب تو نے وہ سب کچھ لے لیا مجھ سے، اب تیرے اور میرے درمیان کچھ بھی حائل نہیں. حائل نہیں کا مطلب کوئی رکاوٹ نہیں. اب بس نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ گھر ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف تو ہے اور میں ہوں. تو میری عبادت کی لذت اور بڑھ گئی ہے. یہ ہوتی ہے پازیٹو تھنکنگ کہ مجھے تو تیرے عبادت میں اور لطف آنے لگا ہے کہ بیچ میں کچھ ہے ہی نہیں، اب فارغ ہو گیا ہوں، سب چلے گئے، فارغ ہو گیا ہوں، اب تو ہے اور میں ہوں. یہ شکر اور صبر کی انتہا ہے کہ اس پر بھی شکر گزار ہیں. ٹھیک ہے، تو نے سب کچھ لے لیا، اب میں زیادہ اچھی طرح تیری عبادت کر سکتا ہوں. تو یہی اس دعا کا دراصل نچوڑ ہے کہ اللہ جب تو سب کچھ دے تو اسے بھی تیری راہ میں لگا دوں، جب تو سب کچھ لے لے تو بھی میں تیرا ہو جاؤں. اس شکر کا نتیجہ ہوا کہ جو کچھ انہیں پہلے ملا تھا اس سے بھی دگنا بعد میں ملا. قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، صرف اتنا نہیں ملا جو پہلے تھا. اس صبر اور شکر سے اللہ نے اس سے دگنا اور دے دیا. تو یہ آزمائشیں ہیں نا، یہ سب آزمائشیں، یہی ہمارا ٹیسٹ ہے زندگی میں، یہی امتحان ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ان حالات میں. کسی انسان کی محبت کا ملنا بھی آزمائش اور اس کا چھن جانا بھی آزمائش. اللہم ارزقنی حبک وحب من ينفعنی حبہ عندک اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوة لی فیما تحب اللہم ما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب